صدر مشاعرہ کی اجازت سے طاہر صاحب نے جہاں چھوڑا ہے کہ قاتلوں جواب دو خون کا حساب دو، قاتلوں جواب دو خون کا حساب دو، تو اب میں جن کو دعوت کلام دیں گے، میں باغی ہوں جیسی تاریخی نظم کے خالق ڈاکٹر خالد جاوید جان کو آپ کی یہ تاریخی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پسندیدہ نظم جو انہوں نے 10 اپریل 1986 کو جلا وطنی سے واپسی پر مینار پاکستان کے جلسے میں پڑھی۔ اسی عنوان سے آپ کا شعری مجموعہ بھی شائع ہوا، جس کی تقریب رونمائی میں شہید بے نظیر بھٹو نے 27 نومبر 1992 کو صدارت فرمائی۔ اس کتاب کے تراجم ہندی، گورمکھی، منی پوری اور انگلش میں شائع ہو چکے ہیں۔ انڈیا میں حالیہ شہریت بل کے تنازع پر جامعہ اسلامیہ دہلی سمیت کئی مقامات پر پڑھی گئی۔ ان دنوں انڈیا میں کسانوں کی تحریک میں بھی یہ نظم ٹاپ ٹرینڈ پر ہے۔ آپ کی دیگر معروف تصانیف میں زندہ میں کوئی دیوانہ آؤ مجھ کو مسلوب کرو، اس شہر سنگ میں، اور پنجابی صوفیانہ شاعری کا مجموعہ عشق سلامت شامل ہیں، جسے پنجاب رائٹرز گلڈ اور مسعود کھدر پوش ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے لیون ٹروٹسکی کی کتاب فیشزم کیا ہے اور اس سے کیسے لڑا جائے اور 10 میڈیکل کتب سیریز انسانی جسم کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ بصد احترام ڈاکٹر خالد جاوید جان سے درخواست کریں گے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ ڈاکٹر خالد جان۔ بہت شکریہ یوسف صاحب، آپ نے اتنا طویل میرا تعارف کروایا، آپ کی محبت ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے، میرا خیال ہے شاید اور ایک آدھ شاید کوئی نظم انہوں نے پڑھی ہوگی، لیکن اردو کی جس نظم کو انہوں نے بار بار پڑھا اور اپنی پسندیدہ نظم قرار دیا، وہ میں باغی ہوں، جو میں نے لکھی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے 85 میں لندن میں کانوائے ہال میں بھٹو صاحب کی سالگرہ کے موقع پر پڑھا۔ اس کے بعد جیسا آپ نے بتایا کہ 10 اپریل 1986 میں جب وہ جلا وطنی سے واپس آئیں لاہور میں، انہوں نے پڑھا۔ میں اس نظم کو تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ نظم مقبول ہوئی اور مجھے تھوڑی بہت شناخت ملی۔ تو اس نظم کی خاص بات یہ ہے، اس کا میں صرف ایک بند بتاؤں گا، اور وہ بھی اس حوالے سے کہ بی بی نے جب یہ نظم شروع کی تو اس کا آخری بند سب سے پہلے پڑھا، اور اس آخری بند میں موت کی بشارت تھی، اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے شروع سے نظم پڑھی اور آخر تک پڑھی۔ جو پہلا بند پڑھا تھا اس میں موت کی بشارت یعنی موت کا ذکر تھا، تو ایسے انہوں نے پہلے پڑھا تو یوں لگا کہ جیسے ان کی سکس سینس میں، ان کے کہیں تحت و شعور میں وہ ایسی بات تھی کہ انہیں بھی اپنے بابا کی طرح عوام کی خاطر جان قربان کرنی پڑی ہے۔ جو انہوں نے وہ بند جو جس میں موت کا ذکر تھا وہ سب سے پہلے پڑھا، اور میں وہی آپ کو سناؤں گا کہ میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے، میں مرنے سے کب ڈرتی ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں، میرے خون کا سورج چمکے گا، بچہ بچہ بولے گا، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، چاہے مجھ پر ظلم کرو۔ کیا بات۔ کیونکہ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہی نہیں، پورا وقار علی بھٹو شہید کا خاندان پاکستان یا دنیا کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ یہاں سیاسی کارکن جانے قربان پہ کرتے ہیں، لیکن ایک لیڈر نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دی۔ تو ہم لوگ ان کے متاثرین میں سے ہیں کہ جنہوں نے وہ ہمارا پہلا عشق تھا، اور وہ عشق جو تھا چونکہ اس میں بڑی بندشیں تھیں،
اس لیے مزاحمت اس میں خود بخود آ گئے. ایک دو شعر عرض کروں گا کہ ہم آگ میں پھینکے گئے یا دار پہ لائے. ہم آگ میں پھینکے گئے یا دار پہ لائے، ہر حال میں سچ کو لبے گفتار پہ لائے. ہر حال میں سچ کو لبے گفتار پہ لائے. اب مجھ سے طلب کرتے ہیں اقرار اطاعت. کیا بات ہے. اب مجھ سے طلب کرتے ہیں اقرار اطاعت، جو لوگ مجھے کوفہ انکار پہ لائے. جو مجھے کوفہ انکار پہ لائے. مجھے کوفہ انکار پہ لائے. اور حق گو کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زبان کو، حق گو کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نیزے کی انی پر کبھی تلوار پہ لائے، کبھی تلوار پہ لائے. قابل غور شعر ہے کہ کاندھے پہ تو ہر شخص لیے پھرتا ہے سر کو. کاندھے پہ تو ہر شخص لیے پھرتا ہے سر کو. کاندھے پہ تو ہر شخص لیے پھرتا ہے سر کو. سردار وہی ہے کہ جو سردار پہ لائے. کیا بات ہے. سردار وہی ہے جو سردار پہ لائے. کیا بات. کاندھے پہ تو ہر شخص لیے پھرتا ہے سر کو. کیا کہنے سردار وہی ہے جو سردار پہ لائے. سردار وہی ہے جو سردار پہ لائے. واہ واہ واہ. کیا بات. ایک نظم ہے جو ان کی شہادت کے موقع پر لکھی گئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شہادت نے جو ایک خلا پیدا ہوا ہماری سیاست میں، وہ ابھی تک پور نہیں ہوا. اور اس کو جن قوتوں نے کی کوشش کی زبردستی، آج ان کا پول کھل چکا ہے اور ان کو لانے والے خود بھی شرمندہ ہیں. اور ان کے آنے کی جگہ بھی شاید اسی لیے بنی یا بنائی گئی کہ بی بی کو جن قوتوں نے شہید کیا، ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ وہ پاکستان میں ایک عوام کی آواز کو خاموش کر کے اپنی حمایت کی آواز لے کر آئیں، لیکن وہ چل نہیں سکا سارا سسٹم. تو یہ اس وقت کی نظم ہے، اور میں نے اس وقت لکھا تھا جب ان کی شہادت ہوئی تھی کہ اے وطن تیرا حافظ خدا. اے وطن اے برنگے دل سوختہ، اے وطن اے برنگے دل سوختہ، کب تلک تیرے بالی پہ شام علم، کب تلک تیرے شانوں پہ بارے ستم، کب کھلیں گے تیری زلف کے پیچ و خم. اے وطن تجھ کو کس کی نظر لگ گئی، اے وطن تجھ کو کس کی نظر لگ گئی، تیری شام و سحر میں زہر بھر گیا. ہم نے جس کو بنایا محافظ تیرا، گود تیری کو ویران وہ کر گیا. گود تیری کو ویران وہ کر گیا. تیرے لالا رخوں کا لہو پی لیا، تیرے لالا رخوں کا لہو پی لیا. تیرے دیدہ وروں کو نابینا کیا. جس نے بھی تیرے جینے کی مانگی دعا، غاصبوں نے محال اس کا جینا کیا. تیری درماندگی کے مناظر پہ ہم، تیری درماندگی کے مناظر پہ ہم عمر بھر اتنا روئے کہ پھر یوں ہوا اب کے آنکھیں بھی اشکوں سے نالا ہوئیں، اب رگوں میں لہو بھی نہیں دوڑتا. وہ جو زندہ تھے تیرے لیے مر مٹے، وہ جو زندہ تھے تیرے لیے مر مٹے. تیرے عارض پہ جن کا لہو سرخ رو، تو نے جب بھی پکارا چلے آئے ہیں، سر بکف کر کے اپنے لہو میں وضو. کیا بات. اور قابل غور ہے کہ شور زندہ سے سناٹائے کار تک، شور زندہ سے
सन्नाटाए दार तक कौन सा दुख है जो हमने पाला नहीं। वाह, क्या बात। गोसरे बाम फूंके दिए हैं जले, तेरी रातों में फिर भी उजाला नहीं। वाह, तेरी रातों में फिर भी उजाला नहीं, क्या बात है। तेरी वहदत का जो आखिरी था निशान, वो भी सैलाब नफरत में अब बह गया। तेरी वहदत का जो आखिरी था निशान, वो भी सैलाब नफरत में अब बह गया। तुझको घर के चिरागों ने फूंका है यूं, अब तो चारों तरफ एक धुआं रह गया, एक धुआं रह गया, एक धुआं रह गया। ए वतन, ए वतन, ए मरीज़े कुहन जां, ए वतन, ए मरीज़े कुहन नीम जां, तुझको किसकी हिफाजत में दिल सौंप दे। कौन तेरी बचाएगा अब आबरू, जबकि दस्ते मुहाफिज ही कातिल बने, जबकि दस्ते मुहाफिज ही कातिल बने। हमसे जो बन पड़ा हमने सब कुछ किया, हमसे जो बन पड़ा हमने सब कुछ किया। तेरी हुर्मत को लेकिन बचा ना सके, हमने जानों के नजराने भी दे दिए। तुझको फौजे सितम से छुड़ा ना सके, तुझको फौजे सितम से छुड़ा ना सके। दावाए सरफरोशी न उम्मीद नौ, दावाए सरफरोशी न उम्मीद नौ, अब किसी जोम का हमको यारा नहीं। ए वतन, ए वतन, तेरा हाफिज खुदा, अब तेरे मर्ज का कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। अब तेरे क्या मर्ज कहने, का वाह वाह, कोई चारा